तबर्रुक कर ले, कोई तबर्रुक कर ले, मतलब उठाकर किसी को कोई चीज़ दे दे, ये है तबर्रुक। यहाँ सदका कर ले, जो बेवकूफ़। यहाँ मतलब गुलाम है तो गुलाम को आज़ाद कर ले, ये भी तबर्रुआत में से, ये है तबर्रुआत। मर्द जुल्फ़ात के अंदर कर ले। ये पूरे अमवाल में जारी नाफिज नहीं होगा, बस ये वसीयत के कबील से होगा, और वसीयत जो है सुल्स माल तक चलती है, सुल्स माल तक तो ये नाफिज होगा, सुल्स माल से ज़ायद नाफिज नहीं होगा। यह है मसला। यही वाक़ा पेश आया है कि शख्स के पास 6 गुलाम थे, 6 के 6 उसने आज़ाद कर लिए, उसके अलावा उसके पास कोई माल ही नहीं था, तो 6 के 6 आज़ाद हो गए। अब वर्षा की लिए क्या रहा, तो वर्षा तो महरूम हो गए। तो चूँकि मर्जुल वफात में था, इस वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो ये खबर पहुँची तो उन्होंने कहा कि उसको कोई सख्त नाराज़गी का इजहार उसके बारे में किया। फ़क़ाल लहू क़ौलन शदीदा का मतलब यही है। खैर उसके बाद गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, इनको 3 जोड़ियों में तकसीम कर लिया। ये एक जोड़ी है 2-2 गुलामों की, 2 गुलाम ये 2 गुलाम ये, 2-2 गुलामों के अंदर 3 जोड़ियाँ बनती, 6 गुलामों की। और फिर उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानदाजी की। कुरानदाजी में जिसका नाम निकल गया उनको कहा कि तुम आज़ाद हो, तुम 2 गुलाम, ये एक जोड़ी आज़ाद होगी और बाकी 2 जोड़ियाँ उसकी मिल्कियत में वापस कर दी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से इस मामले को निपटा दिया। गोया कि बालफाजी दीगरी भी सुल्स माल हुआ है। 6 गुलामों में से 2 गुलाम तो सुल्स माल हुआ ना। कित पटत नसगौती में गजी गुलाम तो सुल्स माल के पड़ ये कह रहा है सोते सोते। अच्छा, अब मसला ये हुआ है कि एमएस कहते हैं मसला तो यही है सुल्स माल से, उस बारे में तो वही कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं वो तो सुल्स माल ही से होगा। लेकिन यह है कि कुरान अंदाजी के बारे में इख्तिलाफ हुआ है कि कुरान अंदाजी ये मुल्जिम है या ये एक अंदाज़ा है। मसला से कहते हैं मुल्जिम है। कुरान अंदाजी अगर कर ली तो गोया कि वही हतमी हो गई और उसी के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा। यह मसला से आनाफ कहते हैं कुरान अंदाजी कुछ नहीं है, ये ततीब कल्ब के लिए है। उसूल ये है कि जो उसूल होगा उसी उसूल के मुताबिक फैसला होगा। कभी कभी कुरान अंदाजी भी की जाती है जिसमें ये हो कि इख्तियार बैन शयैन, मसलन तकसीम हुई कोई चीज़ 10 आदमियों के दरमियान जो है हमने तकसीम कर ली है। अब तकसीम एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये हो के 10 हिस्से उसके हो गए। फिर अब ये सोच रहे हैं कि अब ये है कि 10 हिस्से बराबर है, तो किसी की चाहत होती है मुझे वो हिस्सा मिल जाए, किसी की चाहत वो हिस्सा मिल जाता। अब इसमें हो सकता है खलिश पैदा हो जाए, तो इस खलिश को दूर करने के लिए ततीब कल्बी के लिए भाई डालो कुरा, अपना अपना कुरा डालो, जिसको जो हिस्सा मिलेगा ले जाओ, हालांकि बराबर है, लेकिन उसूलन तो बराबर हिस्सा होना चाहिए। वो अहमद कहते हैं नहीं, कुरा मुल्जिम है अगर कुरा अंदाजी कर ली गई है। अहनाफ कहते हैं कुरान अंदाजी मुल्जिम नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस वक्त बस एक अंदाजे के मुताबिक ततीब कल्बी के लिए किया है, क्योंकि गुलामों के अंदर भी हो जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 2 गुलाम को क्यों आज़ाद किया, हमें क्यों नहीं आज़ाद किया, इस जोड़ी को क्यों नहीं आज़ाद किया, ये उनकी खलिश पैदा हो सकती थी। लेकिन उन्होंने इस खलिश को रफा करने के लिए देखो कुरान अंदाजी कुरान में तुम्हारा 2 नाम, इन 2 का नाम निकला, अब तुम्हें खलिश पैदा नहीं होनी। ये खलिश को दूर करने के लिए होता है कुरान अंदाजी, उसी को कहते हैं ततीबी कल्ब। बाकी ये कोई फैसला कौन नहीं है। बात ने इसको कहा पहले था मनसूख था, मनसूख मानने की मजबूरी क्या है, उस वो लंबी बात बन जाती है। इसमें बस ये है कि ये जहाँ बराबर हो, ये इंसाफ के साथ फैसला तो होगा कानून के मुताबिक, फैसला होगा इंसाफ के मुताबिक, फैसला होगा उसूल के मुताबिक। बाकी रहा ततीबी कल्ब के लिए यही है कि 10 हिस्सा हमने इस चीज़ के किए। अब खादी समझ रहा है कि आखिर इसको ये हिस्सा क्यों दे दिया, हो सकता है इसमें इसके साथ कुछ हो, ये खलिश हो जाए, हो सकती है। उस खलिश को दूर करने के लाओ कुरान, खलिश दूर हो जाएगी। ऐसे ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये खलिश दूर करने के लिए। हाँ, आनाफ ये कहते हैं कि उसूल असल ये है इसका
یہ ہے کہ اگر کسی نے فرض کرو ایسا ہی کیا، 2-4 غلام تھے جو سب نے آزاد کیا، تو اس میں ہر ایک کا سدس جو ہے آزاد ہوگا، اور باقی کے بارے میں وہ استثاء کرے گا۔ استثاء سمجھتے ہیں؟ دوڑ لگائے گا، سائل کرے گا، انہیں دوڑ لگائے گا یہاں سے نوشہرہ تک، تو بس وہ پیسے کما کے لائے گا۔ کیا پیسے کما کے لائے گا کون؟ وہی مالک، غلام۔ اسی پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے، جو یہاں مذکور ہے، دیکھنا چاہیے اس کو کہ مطلب کس سند پر کیا بحث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صرف احادیث کو بیان نہیں کر لیتے بلکہ سندوں کو بھی بیان کر لیتے۔ سندوں کے اندر جو کلام ہوتا ہے یا جو ان میں سکم ہوتا ہے اس کو واضح بھی کر لیتا ہے، تو وہ بھی ایک مقصودی بات اس کی ہوتی ہے۔ باقی من ملک ذارہ من محرم ہوا حرم، یہ ایک متفقہ مسلم فقہ کے یہاں مسلم ایک اصول ہے۔ البتہ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ تھوڑی سی ٹانگ اڑاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف وہ رشتہ دار مراد ہے کہ جن میں جو ہے کیا کہیں اس کو ولادت کا رشتہ ہو، جس میں ولادت کا رشتہ ہو۔ ولادت کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اس میں آبا و اجداد بھی آ جائے گا، اور اس میں جو ہے نیچے اولاد پوتا پوتیاں بھی آئے گی، اور ادھر سے باپ دادا پردادا سکر دادا، یہاں جو ہے ماں نانی وغیرہ یہ آ جائے گی، وہ اسی تک محدود کر لیتے ہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ۔ باقی جمہور یہ کہتے ہیں کہ ذارحم محرم، اس میں ہر خونی رشتہ ہے۔ مثلاً یہ جو ہے ولادت کا تعلق تو اس کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے، خالہ کے ساتھ ولادت کا تعلق تو نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ماموں کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن بس یہ ہے ذارحم بھی ہو۔ ذارحم کا مطلب ہے خونی رشتہ، محرم ہو کہ جس سے رشتہ کرنا ناجائز ہو، یعنی ان میں سے فرض اگر ایک کو مرد کیا جائے اور ایک کو عورت تو ان میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ جو وہاں رشتے کے اندر محرمات ہیں، محرمات جمع بین الاختین کے ضمن کے سلسلے میں، ویسے یہاں بھی اگر ان میں سے ایک دوسرے کا کوئی کیا مالک بن گیا ہے اس سے آزاد ہوگا۔ یہ بس اس کا چھوٹا سا خلاصہ ہے۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ اس کو ولادت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ کسی کی زمین غصب کی اور غصب زمین کے اندر اس نے پیداوار کی، اب جو ہے پھر قضائی قاضی کے ساتھ وہ جو ہے مقدمہ ہوا ہے اور اس زمین واپس مل گئی۔ اب اس غاصب نے اس پر جو ہے پیداوار کی ہے اور اس پر وہ درخت لگائے ہیں یا جو ہے کھیتی بنائی ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ کس کا ہوگا؟ اس میں ایک اختلاف ہو گیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو نفقہ ملے گا اس کا، تو پیداوار بھی اس کو ملے گا، اس کو پیداوار ملے گا، جو پیداوار ہے اس کو ملے گا، اس کو نہیں ملے گا پیداوار، تو اس کو ملے گا کہ جس کا وہ زمین ہے، جس کی وہ زمین ہے، تو کہتے ہیں زمین والے کو پیداوار ملے گی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو پیداوار تو جو ہے یہ تو زمین کی پیداوار ہے۔ احناف کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے یہ پیداوار جو ہے یہ بیج کا ہے، لہذا بیج کی پیداوار اس پر جو کام لگا ہے اس کا نفقہ ملے گا، باقی جو ہے پیداوار اس کو ملے گا، اس کا جو ہے مالک کا، البتہ اس کا نفقہ ملے گا۔ وہ جو ہل بیل وغیرہ اس میں لگا لیے ہیں یا درخت وغیرہ لگا لیے ہیں اس کا نفقہ ملے گا، باقی وہ درخت ورخت وغیرہ جو کھیت ویت ہے اس میں وہ سارا جو ہے اس کو مالک کو ملے گا۔ یہ اس میں اختلاف ہے۔ یہ بھی پڑھو بابو۔ زندگی میں اولاد کو کوئی شخص کوئی چیز دینا چاہے تو تصفیہ کر کے دے دے۔ جیسے عام طور گھر کے اندر کوئی آتا ہے تو کیلے لے کر آتا ہے، سنترے لے کر آتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بیٹی کو کہ تجھے تو ایک ہی ملے گا اور اس کو 2 ملیں گے۔ ایسا کوئی ہوگا کوئی تو جیسا کم وقت؟ تو ایسا کوئی نہیں کر لیتا۔
اسی طریقے سے اگر زمین جائیداد میں سے کوئی دیتے تو الگ تصفیہ دیتے، سب کو برابر دیتے، کیونکہ من حیث الاولاد اس کے ساتھ اس کا برابر کا تعلق ہے، لہٰذا یہ کیوں کر دیں۔ اور یہ جیسے تصویہ جیسے وہاں ہے کہ کسی کے پاس 2 بیویاں 3 بیویاں ہوں 4 بیویاں ہوں تو ان میں تو تصویہ کر لے، ویسے ہی یہاں بھی جو ہے کیونکہ شفقت کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے من حیث الاولاد یہ سارا ان کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ اعلیٰ بات یہی ہے۔ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ اور اس میں سے ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دے دے تو دے دے کہ اس میں علی ترتیب الارث دے دے، کوئی چیز دے دے، ایک ہے وقتی طور دے دیا کسی نے تصفیہ کر کے دے دے وہ بھی ہے، لیکن وہ جواز کے قائل ہے، یہ ضروری لازمی ہونے کے قائل نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ لازم ہونے کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جائز یہ بھی ہے کہ اگر اس میں بھی نا انصافی نہیں ہوگی، کہ اگر ان کو علی ترتیب الارث دے دے، جیسے لڑکی کو ایک اکیلا حصہ اور لڑکی کو 2 حصہ مل جاتا ہے تو ایسی ہی دے دے، تو یہ بھی جو ہے بہتر ہے ان کو دے دینا جیسے علی ترتیب الارث۔ تو یہاں جو ہے نا اصل میں اسی روایت سے ہوا ہے، حضرت بشیر تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نعمان بن بشیر تو روایتوں میں تو بڑے آتے ہیں، ان کو جو ہے ایک غلام دے دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا ہوں، تم نے کیا سب بچوں کو ایسے ہی دے دیا؟ کہا نہیں ایسا نہیں دے، ایک کو میں دے دیا، اس پر آپ گواہ رہے۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ اس کو محمول کر لیتے ہیں یہ حضرات احناف بالخصوص، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بربنائی احتیاط، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے تو لوگوں کے لیے یہی رواج چل پڑتا، بربنائی احتیاط اس کے انہوں نے کیا ہے۔ باقی اگر کوئی اسی طریقے سے دے دے تو دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہوگا، جائز ہی نہیں، اور احناف یہ کہتے ہیں جائز ہے، البتہ اس میں سے امام محمد اور طرفین کے شیخین کے درمیان یہ اختلاف ہوا ہے، شیخین یہ کہتے ہیں مکروہ ہے، مکروہ تحریم ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جائز ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں جائز ہے، البتہ کراہت تحریمے کے ساتھ، کہ اگر جو ہے کمی زیادتی کر لے، کیونکہ کمی زیادتی کا کیا مطلب ہے، کیونکہ جب اولاد ہونے میں یہ برابر ہے تو کمی زیادتی کس چیز کی ہے، تو گویا کہ اچھا وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل جائز نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تو ظلم ہے، میں کیسے کروں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بربنائی مصلحت، اس چیز کو رواج نہیں ملنا چاہیے، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا اس کو رد کر لو، واپس کر لو، واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ منعقد ہو گیا تھا کراہت تحریمے کے ساتھ۔ ہم بھی کہتے ہیں کراہت تحریمہ مکروہ ہے ایسا کر لینا، وہ اپنا اگر منعقد نہ ہوتا اس کا وہ یعنی تام نہ ہوتا اس کا حبہ کراہت تحریمے کے ساتھ، تو واپس نہیں کرتے، یہ رد کرنے کا مطلب بھی کیا تھا؟